آپ کے دل میں بہت سے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ آپ جواب چاہتے ہیں، اللہ سے بار بار دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک کشمکش ہے۔ یقین نہیں آتا کہ اللہ میری سن رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اللہ ابھی اسی وقت آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو شاید آپ کبھی دیکھ نہیں رہے، تو آج اس ویڈیو میں ہم 5 زبردست نشانیوں کی بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطے میں ہے اور یہ نشانیاں آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ تو تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب اچانک آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، کسی فیصلے سے یا کسی گناہ سے جو آپ نے کیا یا کرنے والے ہیں، آپ سکون کھو دیتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ چپکے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ رک جاؤ، سوچو۔ یہ اللہ کا پیار بڑا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو سیدھے رستے پر لے آئے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، جو ایمان لے آئے وہ اللہ کی محبت میں سب سے مضبوط ہے۔ تو جب دل کہے کہ کچھ غلط ہے، سمجھ جائیں یہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کے اپنے کاموں کو دوبارہ چیک کرو۔ یہ بے چینی اللہ کا تحفہ ہے جو آپ کو بچاتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی آیت یا پیغام بار بار آپ کے سامنے آئے، قرآن پڑھتے ہوئے، لیکچر سنتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ آپ کا دھیان کھینچ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اسے غور سے سنو، یہ تمہارے لیے ہے۔ جب ایسا ہو تو رکو، سوچو کہ یہ پیغام آپ کی زندگی سے کیسے جڑتا ہے، اللہ آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی آواز ہے، سن لو۔ نمبر 3، ہم زندگی میں پلانز بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ناکامی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ نے بہت کوشش کی ہو۔ لیکن یہ بھی تو سمجھو، یہ کوئی بدقسمتی نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے جو آپ کو نقصان سے بچا رہی ہے۔ اللہ کی سمجھ ہم سے بہت بڑی ہے، وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ مثلاً آپ ایک نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہترین ہے، لیکن وہ نہیں ملتی، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن شاید اللہ آپ کو تناؤ یا ایمان کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، یا کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، آپ نے وقت، جذبات، خواب سب لگائے، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے ہٹا کر آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ شخص یا رشتہ آپ کو نقصان دے سکتا تھا، رستے سے ہٹا سکتا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ بات یاد رکھو، جو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، سمندر پار کرنے میں تاخیر ہوئی، لیکن وہ تاخیر اللہ کا پلان تھی، ایک بڑے معجزے کے لیے۔ اسی طرح جب ہمارے پلانز ناکام ہوتے ہیں تو شاید اللہ ہمیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے پلان کا حصہ ہے، اور آپ جانتے ہو، یہ ناکامیاں ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں۔ جب چیزیں غلط ہوں، ہم دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ یہ مشکلات دراصل ہماری روح کی تربیت ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتی ہیں، اللہ پر یقین سکھاتی ہیں۔ جب کوئی دروازہ بند ہو تو سمجھو اللہ تمہیں بہتر رستے پر لے جا رہا ہے۔ یہ آسان نہیں، لیکن ایمان تو رکھو، اللہ بہترین پلانر ہے۔ اس کے تحفے کبھی کبھی چھپے ہوتے ہیں، بغیر سنی دعاؤں میں، ٹوٹے پلانوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، غم یا پریشانی نہیں آتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہر مشکل ایک نعمت ہے، گناہوں کی صفائی ہے۔ اگلی بار جب چیزیں قابو سے باہر لگے، سانس لو، اللہ کو یاد کرو اور یقین کرو وہ تمہیں بہترین رستے پر لے جا رہا ہے۔ یہ رکاوٹیں نہیں، اللہ کی تیاری ہے، ایک ایسی چیز کے لیے جو تم نے کبھی پلان نہیں کی۔ نمبر 4، اللہ کی ایک زبردست نشانی یہ بھی ہے کہ مدد اچانک ہی سے آ جاتی ہے، جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ مشکل وقت میں جب تم الجھن میں ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تبھی کوئی اجنبی اچھے بول بولتا ہے، کوئی دوست اچانک فون کرتا ہے،
یا کوئی پیغام بالکل صحیح وقت پر ملتا ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں۔ اللہ عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے۔ وہ لوگوں، واقعات، چھوٹی چھوٹی باتوں سے تم تک پیغام پہنچاتا ہے۔ مثلا تم پریشان ہو، دماغ بھاری ہے، اور اچانک ایک دوست میسج کرتا ہے، بالکل وہی بات کہتا ہے جو تمہیں چاہیے تھی۔ یا کوئی لیکچر سنتے ہو جو تمہارے دل کی بات کرتا ہے، سکون دیتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تم تک پیغام پہنچا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ایک خیال اچانک دماغ میں آتا ہے جو تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہے، یا کوئی آیت، کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے جو تمہارے دل سے بات کرتی ہے، تمہیں راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے راستہ بناتا ہوں اور اسے رزق بھی دیتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات سچ ہے، اللہ کی مدد عجیب جگہوں سے آتی ہے۔ سوچو، کبھی پیسے کم پڑے اور کسی نے قرض واپس کر دیا، یا دل ٹوٹا ہوا تھا اور کسی نے بغیر جانے تمہیں ہمت دی۔ یہ اللہ ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے جب تم ہار مان رہے ہو۔ وہ مدد اس وقت بھیجتا ہے جب تم امید چھوڑ دو، کبھی اجنبی سے، کبھی دوست سے۔ تصور کرو تم اکیلے ہو اور کوئی اجنبی تمہاری مدد کرتا ہے، یہ اللہ نے اسے بھیجا۔ اس کی رحمت ہر طرف ہے، لوگوں کے ذریعے تم تک پہنچتی ہے۔ اور یہ مدد صرف مشکل میں نہیں، کبھی نئے مواقع، نئے دوست، بہتر زندگی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ سوچو کتنی بار چیزیں اچانک ٹھیک ہو گئیں جب تمہارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ قسمت نہیں، اللہ کا پلان ہے۔ یہ نشانیاں شکر کی دعوت ہے۔ جب مدد عجیب جگہ سے آئے، اللہ کو یاد کرو، وہ ہمیشہ ساتھ ہے، چاہے تمہیں احساس نہ ہو۔ ان نشانیوں سے اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ پر یقین بڑھاؤ۔ اگلی بار جب کوئی غیر متوقع مدد ملے، جان لو اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تم اکیلے نہیں ہو، اسے قبول کرو اور ہر حال میں ایمان رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر قدم پر۔ نمبر 5، اللہ کی سب سے خوبصورت نشانی یہ ہے جب نماز یا دعا میں تمہارا دل سکون سے بھر جائے۔ وہ لمحہ جب تم اللہ سے جڑ جاتے ہو، جیسے ساری پریشانیاں غائب ہو گئی۔ یہ سکون اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تمہارے قریب ہے، تمہاری دعائیں سن رہا ہے، اپنی رحمت سے تمہیں چھو رہا ہے۔ جب تم دل سے دعا مانگو، اللہ کے سامنے سب کچھ رکھ دو، تو ایک عجیب سکون سا ملتا ہے، چاہے حالات نہ بدلیں۔ یہ کوئی عام سکون نہیں، یہ اللہ کا جواب ہے جو تمہاری روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف جھکتے ہیں، دل کو چین ملتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یہ سکون اچانک آتا ہے۔ تم پریشان ہو، زندگی بھاری لگتی ہے، لیکن نماز پڑھو، دعا مانگو، اور اچانک امید جاگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کوئی دماغ کا دھوکہ نہیں، یہ اللہ کا روحانی پیغام ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سجدے میں جاؤ، وہ لمحہ جب تم اپنے رب کے سب سے قریب ہو، ایک عجیب احساس آتا ہے جو بتا نہیں سکتے۔ اللہ تمہارے الفاظ ہی نہیں، دل کا خلوص بھی دیکھتا ہے۔ کبھی خاموش دعا بھی یہ سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں لپیٹ میں لے لیتی ہے، کہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون صرف مشکل میں نہیں، شکر کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، رہنمائی مانگتے ہو، تب بھی آتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار بڑا اشارہ ہے کہ وہ تم سے خوش ہے جب دل ہلکا ہو۔ یہ اللہ کا جواب ہے تمہاری چھپی ہوئی پریشانیوں کا، جو تمہیں ہمت دیتا ہے۔ قرآن پڑھو، آیات پر غور کرو، کبھی کوئی آیت اچانک دل سے بات کرتی ہے، جواب دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے۔ یہ اللہ ہے، اپنے کلام سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ سکون بتاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی جا رہی ہے، چاہے جواب تمہارے سوچے ہوئے طریقوں سے نہ ہو۔ اللہ کبھی حالات فوراً نہیں بدلتا، لیکن سکون اور صبر دیتا ہے کہ تم لڑ سکو۔ یہ سکون بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد بڑی ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اللہ کے وقت پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ نماز میں یہ سکون اللہ پر مکمل یقین ہے، وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہر دعا سنی جاتی ہے، ہر نماز کا جواب ملتا ہے، کبھی سکون کی شکل میں،
جو اللہ کا طریقہ ہے تمہارا خیال رکھنے کا۔ یہ سکون تمہارے ایمان کو گہرا کرتا ہے، نہ صرف مشکل میں بلکہ خوشی اور شکر میں بھی۔ اللہ کی طرف جھکنا صرف مدد مانگنا نہیں، اس سے محبت کا رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ سکون اللہ کا تحفہ ہے، اس کی رحمت کی یاد دہانی ہے۔ اسے قبول کرو، اس سے طاقت لو، چاہے کوئی بھی مشکل ہو۔ جان لو یہ سکون تمہاری پہنچ میں ہے۔ جب بھی تم خلوص سے اللہ کو پکارو، یہ اللہ کی آواز ہے، کہہ رہی ہے کہ تمہیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور تمہیں اپنے رب کی محبت مل رہی ہے۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہے، مختلف طریقوں سے ہم سے بات کرتا ہے۔ اس کے پیغام چھپے ہوتے ہیں، ہمیں دل کھول کر دیکھنا ہے۔ اگر تم نے یہ نشانیاں محسوس کی تو جان لو تم اکیلے نہیں، اللہ تم پر نظر رکھتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ان کے ساتھ شیئر کرو جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھیں، آمین ثم آمین۔